बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट फॉर ब्रांड के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपसे एक ऐसी तहरीर शेयर करने जा रहे हैं जो इंसान के इख़्लाक़ी इन्अतात की भरपूर अक्कासी करती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल लाइट फॉर ब्लाइंड को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि बाकायदगी से आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। 1950 से 1999 में पैदा होने वाले हम खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के बने घरों में बैठकर परियों की कहानियाँ सुनी, जिन्होंने लालटेन की रोशनी में कहानियाँ भी पढ़ी, जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को ख़त में लिख कर भेजा, जिन्होंने टाटों पर बैठकर पढ़ा, जिन्होंने बैलों को हल चलाते देखा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घड़ों का पानी पिया, गांव के दरख्त से आम और अमरूद भी तोड़कर खाए, पड़ोस के बुजुर्गों से डांट भी खाई, लेकिन पलट कर कभी बदमाशी नहीं दिखाई। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाईं और घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ईद कार्ड भी अपने हाथों से लिखकर भेजे। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं, क्योंकि हम गांव की हर खुशी और गम में एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीवी के एंटीने ठीक किए, फिल्म देखने के लिए हफ्ता भर इंतज़ार करते थे। हम वो बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने तख्ती लिखने की स्याही गाढ़ी की, जिन्होंने स्कूल की घंटी बजाने को एजाज़ समझा। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो लोग हैं जो रात को चारपाई घर से बाहर ले जाकर खुली फ़ज़ा में ज़मीनों में सोए। दिन को अक्सर गांव वाले गर्मियों में एक दरख्त के नीचे बैठकर गप्पे लगाते, मगर वो आखिरी हम थे। कभी वो भी ज़माने थे सब सहन में सोते थे। गरम मिट्टी पर पानी का छिड़काव होता था, एक स्टैंड वाला पंखा भी होता था। लड़ना झगड़ना सबका इस बात पर होता था कि पंखे के सामने किसकी मंजी ने होना था। सूरज के निकलते ही आंख सबकी खुलती थी, डीठ बनकर फिर भी सभी सोए रहते थे। वो सहन में सोने के सब दौर ही बीत गए, मंजियाँ भी टूट गईं, रिश्ते भी छूट गए। बहुत खूबसूरत खालिस रिश्तों का दौर, लोग कम पढ़े लिखे थे और मुखलिस होते थे। अब ज़माना पढ़ लिख गया तो बेमुरवत मफादात और खुदगर्जी में खो गया। क्या ज़बरदस्त पढ़ा लिखा मगर दरअसल बेहिस ज़माना आ गया। लेकिन आज की जनरेशन जब इन बातों को सुनती या देखती है तो वो इसे जहालत का नाम देती है, क्योंकि उन लोगों ने ये दौर अपनी ज़िंदगी में महसूस ही नहीं किया, तो उसकी कदर कैसे होगी। ये तो हम हैं जो आज भी ये हसरत दिल में बिठाए हैं कि काश के वो जहालत फिर लौट आए। क्योंकि हमने जब अपने माशरे में आंख खोली तो एक खूबसूरत जहालत का सामना हुआ। हमारा गांव सड़क, बिजली और टेलीफोन जैसी सहूलतों से तो महरूम था, लेकिन इत्मीनान इस कदर था जैसे ज़िंदगी की हर सहूलत हमें मुयस्सर हो। कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुयस्सर थी वो थी मोहब्बत। कोई गैर नहीं था, सब अपने थे। नानियाल की तरफ वाले सब मामे मासियाँ, नाने नानियाँ हुआ करते थे। ददियाल की तरफ वाले सारे चाचे चाचियाँ, फूफियाँ, दादे दादियाँ हुआ करते थे। ये तो जब हमें नया शऊर मिला तो मालूम पड़ा कि वो तो हमारे चाचे मामे न थे, बल्कि दूसरी बरादरियों के लोग थे। हमारे बुजुर्ग बड़े जाहिल थे, काम एक का होता तो सारे मिलकर करते थे। जिनके पास बैल होते वो खुद आकर दूसरों की ज़मीन काश्त करना शुरू कर देते। घास कटाई के लिए घर वालों को दावत देने की ज़रूरत पेश ना आती, बल्कि घास काटने वाले खुद पैगाम भेजते कि हम फलां दिन आ रहे हैं। पागल थे, घास कटाई पर ढोल बजाते और अपनी पूरी ताकत लगा देते, जैसे उन्हें कोई इनाम मिलने वाला हो। जब कोई घर बनाता
تو جنگل سے کئی من وزنی لکڑیاں دشوار راستوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا کے لاتے، پھر کئی ٹن مٹی چھت پر ڈالتے اور شام کو گھی شکر کے مزے لوٹ کر گھروں کو لوٹ جاتے۔ جب کسی کی شادی ہوتی تو دولہے کو تو مہندی لگی ہی ہوتی تھی، باقی گھر والے بھی جیسے مہندی لگائے ہوں، کیونکہ باقی جاہل خود آ کر کام کرنا شروع کر دیتے۔ اتنے پاگل تھے کہ اگر کسی سے شادی کی دوستی کر لیں تو اسے ایسے نبھاتے جیسے سسی نے کچے گھڑے پر دریا میں چھلانگ لگا کر نبھائی۔ مک کٹائی یعنی مکئی ایسے ایک ایک دانہ صاف کرتے جیسی کوئی دوشیزہ اپنے بال سنوارے۔ کتنے پاگل تھے، گندم گوائی پر تپتی دھوپ میں بیلوں کے ساتھ ایسے چکر کاٹتے جیسے کوئی سزا بھگت رہے ہوں۔ اگر کوئی ایک فوت ہو جاتا یا جاتی تو دھاڑے مار مار کر سب ایسے روتے کہ پہچان ہی نہ ہو پاتی کہ کس کا کون مرا۔ دوسرے کے بچوں کی خوشی ایسے مناتے جیسے ان کی اپنی اولاد ہو۔ اتنے جاہل تھے کہ جرم اور مقدموں سے بھی واقف نہ تھے۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی، اب نئی جنریشن کا دور تھا، کچھ پڑھی لکھی باشعور جنریشن کا دور، جس نے یہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم بے شک سارے انسان ہوں، بے شک سب مسلمان بھی ہوں، لیکن ہم میں کچھ فرق ہے جو باقی رہنا ضروری ہے۔ وہ فرق برادری کا فرق ہے، قبیلے کا فرق ہے، رنگ و نسل کا فرق ہے۔ اب انسان کی پہچان انسان نہ تھی، برادری تھی، قبیلہ تھا، پھر قبیلوں میں بھی ٹبر تھا۔ اب ہر ایک ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرا مرتبہ بلند ہے اور میری حیثیت امتیازی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسرے کو کم تر کہے اور سمجھے۔ اب ہر کوئی دست و گریبان تھا، اور جو کوئی اس دوڑ میں شامل نہ ہوا وہ تو زمانے کا بزدل اور گھٹیا انسان ٹھہرا۔ اب گھر تو کچھ پکے اور بڑے تھے، لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ زمینیں جو ایک دوسرے کو قریب کرتی تھی، جن کا پیٹ چیر کر غلہ اگتا تھا، جس کی خوشبو سے لطف لیا جاتا تھا، اب نفرت کی بنیاد بن چکی تھی۔ شعور جو آیا تھا، اب ہر ایک کو پٹواری تحصیلدار تک رسائی ہو چلی تھی، اور پھر اوپر سے نظام وہ جس کا پیٹ بھرنے کو ایک دوسرے سے لڑنا ضروری تھا۔ اب نفرتیں ہر دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ ہم اپنی وہ متاع جسے محبت کہتے ہیں وہ گنوا چکے تھے۔ اب انسانیت اور مسلمانیت کا سبق تو زہر لگنے لگا تھا، اب تو خدا بھی ناراض ہو چکا تھا۔ پھر نفرتیں اپنے انجام کو بڑھیں، انسان کے قتل پر آمادہ ہو چلا۔ برتری کے نشے میں ہم گھروں کا سکون تباہ کر چکے۔ ہم بھول چکے کہ کائنات کی سب سے بڑی برتری تو اخلاقی برتری ہوتی ہے۔ اب اخلاق سے ہمارا تعلق صرف اتنا رہ چکا تھا کہ صرف ہمارے گاؤں کے 2 بندوں کا نام اخلاق تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی اخلاق کہنا گوارا نہ کیا، ایک کو خاکی اور دوسرے کو منا بنا دیا۔ اب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجہ ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ پھر قدرت نے بھی معاف نہ کیا، اس نے بھی ہمیں موقع نہ دیا۔ مار دھاڑ سے جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو بات قتل پر آ گئی۔ اب ایک تسلسل سے یہ عمل جاری ہے۔ اب تو ہم اخباروں اور ٹی وی کی زینت بن گئے۔ اب شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن عدالتوں میں ہمارے گاؤں کا کوئی فرد کھڑا نہ ہو۔ FIR اتنی ہو چکی کہ اب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کیا ہمارے گاؤں کا کوئی ایسا فرد بھی ہے جس پر کوئی کیس نہ ہو۔ اب ان جاہل بزرگوں میں سے کم ہی زندہ ہیں، جو زندہ ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو دوسرا اس کا منہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن ہم باشعور لوگ اسے یہ جاہلانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس سے ہماری توہین کا خدشہ درپیش ہے۔ ان نفرتوں نے صرف انسان ہی نہیں، پانی، سکول اور مسجدیں بھی تقسیم کر دیں۔ اب تو اللہ کے گھر بھی اللہ کے گھر نہیں رہے۔ ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی بضد ہے، وہ نفرت کا علاج نفرت سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ اب محبت کا پیغام برادری قبیلے سے غداری سمجھا جاتا ہے۔ اب دعا بھی صرف دعا خیر ہوتی ہے،
دعا خیر کا ایک عجب مفہوم نکال رکھا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر کے اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا نام دعا خیر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک؟ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم آج بھی سنبھل جائیں، اپنے اندر کی ساری نفرتیں مٹا کر دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی کڑوی گولی کھا لیں۔ پھر ممکن ہے اللہ بھی معاف فرما دے اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل آئیں، تاکہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو، کسی اور کا سہاگ نہ اجڑے، کسی اور کی گود خالی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی جیسی قیمتی نعمت کو جی سکیں، اس کائنات کے حسن سے لطف اندوز ہو سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ وہ شعور، عمل و کردار کی ان بلندیوں پر جائیں کہ وہ خوبصورت جہالت پھر لوٹ آئے جس نے انسانوں کو اعلی اخلاق کے درجے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ سامعین و ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔